کے اندر مسلمانوں سے وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی جو سب سے پہلی آیت ہے، اس کے اندر اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، اللہ کی طرف سے جو بھی عہد تمہارے ساتھ کیا گیا ہے اس کو پورا کرو۔ اب وہ عہد کیا ہے؟ اس میں سے ایک عہد یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، جو وعدہ مسلمانوں سے اللہ نے کیا تھا، جن کاموں کے کرنے اور جن کاموں سے بچنے اور جن کاموں سے رکنے کا اللہ رب العزت سے مسلمانوں نے اللہ سے وعدہ لیا تھا، یہاں پر اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تحلوا شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو اللہ کے شعائر ہیں، ان کی بے ادبی نہ کرو۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیوں کا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا، جو چیزیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یا جن سے کسی کے مسلمان ہونے کا ثبوت ہوتا ہے، اسلام کا ثبوت ملتا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بھئی اسلام کی چیز ہے، مسلمانوں کی چیز ہے، ان کو اللہ کی نشانیاں کہا جا رہا ہے۔ بعض علماء نے بیان فرمایا، اللہ کی نشانیوں کا مطلب اللہ اور رسول کے تمام احکامات ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نشانیوں کی بے احترامی مت کرو، یعنی جو چیزیں نشانی کے طور پر مسلمانوں کی کہی جاتی اور سمجھی جاتی ہیں، جیسا کہ کعبۃ اللہ مسلمانوں کی علامت سمجھا جاتا ہے، ٹوپی، داڑھی، مینار، مسجد، یہ چیزیں مسلمانوں کی نشانی اور علامت سمجھی جاتی ہیں، تو ایسی چیزوں کی بے احترامی مت کرو، بے ادبی مت کرو، بے عزتی مت کرو، ان کا احترام، ان کا ادب کرتے رہنا۔ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اور ایسے ہی اشہر حرام، یعنی جو مہینے اللہ نے مقدس بنائے ہیں وہ 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ نے عزت والا، احترام والا، ادب والا بنایا ہے، تو تم ان مہینوں کی بے احترامی مت کرو۔ ان مہینوں کی بے احترامی، بے ادبی کا مطلب یہ ہے، ان مہینوں کے اندر اگر کوئی آدمی کعبۃ اللہ کے اندر ہے تو وہاں پر گزشتہ زمانوں کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو یہ 4 مہینے ہیں، ان مہینے کے اندر جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ کافر بھی ان مہینوں کا ادب کیا کرتے تھے کہ ان کے درمیان میں جنگ چلا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی ذی قعدہ کا مہینہ آ گیا، ذی الحج، محرم، رجب کا مہینہ آ گیا، تو وہ جنگ ختم کر دیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ جو مہینے ہیں ان کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ ہم جنگ کریں گے۔ تو مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اشہر حرام کی عزت کرو، بے ادبی مت کرو، اس مہینے کے اندر جنگ، قتال اور آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا مت کرو۔ ولا الہدیہ، اور تم بے احترامی مت کرو ہدی کی۔ ہدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ زمانوں کے اندر جب لوگ حج کو جایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ جانور بھی لے جایا کرتے تھے، جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر ہمارے جو وطن کے بھائی ہیں ہندو، یہ کسی جگہ مندر کو جاتے ہیں تو اپنے یہاں سے ایک بکری وغیرہ لے کر جاتے ہیں، وہاں جا کر اس کو قربانی کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی مسلمان اس وقت میں جانور لے کر جایا کرتے تھے، تو ان جانوروں کی بے احترامی سے بھی روکا گیا۔ ان جانوروں کی بے احترامی کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر اونٹ لے جا رہے ہیں، گائے لے جا رہے ہیں، بکرا لے جا رہے ہیں، بکری لے جا رہے ہیں، تو ان کی بے ادبی کا مطلب علماء نے بیان فرمایا کہ ان سے دوسرے کام لیے جانا، جیسا کہ اونٹ لے کر جا رہے ہیں تو اس پر بیٹھ کر جا رہے ہیں، یا اس پر سامان لے کر جا رہے ہیں، اس کو سامان کے رکھنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس کو دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے، بیٹھنے کے لیے، سوار ہونے کے لیے، یا اس کا دودھ نکالنے کے لیے، یا دیگر خدمت کے جو کام ہیں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اب یہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے جا رہی ہے، تو اس سے دوسرے کام نہیں لینا چاہیے۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے جو جانور ہدی کے ہیں، یعنی جو کعبہ کو لے جا کر ذبح کرنے کے ارادے سے لے کر جا رہے ہیں،
ان جانوروں سے دوسرے کام نہیں لینا چاہیے۔ ولل خلائط، اور خلائط وہ جانوروں کی بھی بے احترامی بے ادبی نہیں کرنا چاہیے۔ خلائط کسے کہتے ہیں؟ بعض جانور جب لوگ لے جایا کرتے تھے تو لوگ مکہ کے آس پاس میں جو ڈاکو ہیں، چور ہیں، ان کو اچک لیتے تھے، ان پر حملہ کر دیتے تھے، وہ جانوروں کو نکال لیتے تھے۔ لیکن جب کسی جانور کے اوپر کوئی نشانی لگا دی گئی کہ بھئی یہ جانور استعمال کا نہیں ہے، یہ کعبۃ اللہ میں اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والا جانور ہے، نشانی کے طور پر اس کو کوئی نشانی لگا دی گئی، جیسا کہ گزشتہ زمانوں کے اندر جوتیوں کا ہار جانور کو پہنا دیا جاتا تھا، یا پھر کوئی چرپٹا لگا دیا جاتا تھا، جس سے لوٹنے والا چور بھی یہ دیکھ کر چھوڑ دیا کرتا تھا کہ یہ اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والا جانور ہے، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑی نہیں کرنا چاہیے، تو پھر اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو خلائط ہیں، جن کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں اور ان پر کوئی نشانی ہے، ایسے جانوروں کی بے ادبی نہیں کرنا ہے، یعنی ان کے ساتھ بھی بے احترامی کا مطلب یہ ہوا بیٹھ کر نہیں جانا ہے، دوسری خدمت ان سے نہیں لینا ہے۔ اور اسی طرح کہا جا رہا ہے ولا آمین البیت الحرام، جو کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بھی چھیڑم چھاڑی نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو حج کو جا رہے ہیں اللہ کے فضل کو پانے کے لیے اور اللہ کی خوشی کو پانے کے لیے، جن کا ارادہ حج کو جانے کا ہے، کعبۃ اللہ کے مسافر ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی کوئی بے احترامی بے ادبی بے عزتی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو گالم گلوچ کر رہے ہوں، ان کو کوئی تکلیف دے رہے ہوں، ان کے ساتھ بے ادبی کا کوئی معاملہ کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو چند چیزیں ہیں جن کا ادب کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک تو اللہ کی نشانیوں کا، دوسرا مقدس مہینوں کا، تیسرا وہ جانور جو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے حج کے اندر ذبح کرنے کے ارادے سے لے کر جن کو جایا جا رہا ہے ان کا، اور اسی طرح وہ جانور جن کے گلے میں کوئی نشانی کے طور پر پٹا وغیرہ ڈال دیا گیا ہو، ایسے جانوروں کا، اسی طرح حج کو جانے والے مسافرین، ان کا بے ادبی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب حج کے دن ختم ہو جائے، یعنی حج کا جو عمل ہے، حاجی جو حج کرنے کے لیے گئے تھے، پہلی آیت کے اندر حاجیوں کو منع کیا گیا تھا کہ وہ شکار نہیں کر سکتے، یعنی جو حج کا احرام باندھ چکا ہے اب وہ کعبۃ اللہ کے اندر کسی جانور کا بھی شکار نہیں کر سکتا، کسی جانور تو دور کی بات، کعبۃ اللہ کی گھاس کو بھی نہیں اکھاڑ سکتا، کعبۃ اللہ کے اندر کی چونٹی کو بھی نہیں مار سکتا۔ تو جب احرام کی حالت میں یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، شکار کرنا جائز نہیں ہوتا، تو پھر اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا احرام کھل جائے، یعنی اب تمہارے ارکان حج، جو حج کے ارکان ہیں وہ مکمل ہو جائیں، اب تم شکار کر سکتے ہو، اب تم شکار کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو شکار کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اگر تم احرام سے نکل جاؤ تو تم شکار کر سکتے ہو، یہ دوسرا حکم دیا گیا۔ پہلا حکم یہ دیا گیا تھا چند چیزوں کی بے ادبی نہیں کرنا ہے، دوسرا اجازت دی جا رہی ہے کہ احرام کھل جانے کے بعد شکار کرنے والے شکار کر سکتے ہیں، اور تیسرا یہاں پر یہ عہد لیا جا رہا ہے مسلمانوں سے کہ یہ آیت اور اس عہد کو سمجھنے سے پہلے ایک واقعہ جو ہے نا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جب صلح حدیبیہ یعنی سن 6 ہجری کے اندر ہجرت کرنے کے 6 سال میں مسلمانوں کے دلوں کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ ہم کعبۃ اللہ کو جا کر عمرہ کریں، کیونکہ بہت سالوں سے مسلمان کعبۃ اللہ سے دور تھے، مکہ سے نکلنے کے بعد سے آج تک ان کو کعبہ کے دیدار کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ کعبہ جن کی ان کے دلوں میں عظمت تھی، جس کو دیکھ کر وہ صبح شام اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے، جن کی سب سے بڑی عبادت اس کو چومنا تھا، اس عبادت سے ان کو محروم کر دیا گیا تھا۔ مسلمان سالوں سے کعبۃ اللہ سے دور کر دیے گئے تھے، تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ خواہش پنپی کہ اب ہم کعبۃ اللہ کو جائیں اور عمرہ کریں اور اللہ کے گھر کی جو زیارت ہے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر
ہجرت کے 6 سال میں مدینہ سے مکہ جاتے ہیں۔ مکہ والوں کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ ایک مقام ہوتا ہے مکہ سے قریب حدیبیہ، وہاں آ کر مسلمانوں کو روک لیتے ہیں اور منع کر دیتے ہیں کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے اور آئندہ سال آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے، مگر چند کنڈیشنوں کے ساتھ۔ اس میں سے کچھ کنڈیشنز ان لوگوں نے جو بیان کی تھی جو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنی، وہ بہت زیادہ مسلمانوں کو پریشان کرنے والی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا کہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کنڈیشنوں کو مان لیا جائے، آئندہ سال آ کر ہم عمرہ کریں اور آئندہ سال ہی آ کر ہم اپنی جو اس وقت کی عمرہ کی جو نیت تھی اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر جو عمرہ واجب ہو گیا تھا اس کی قضا انشاءاللہ آئندہ سال ہی، کافروں کی جو کنڈیشنز ہمیں بتائی گئی تھی، ہمارے سامنے رکھی گئی تھی، ان کنڈیشنوں کے مطابق ہی ہم عمرہ کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور وہاں سے نکل گئے۔ اگلے سال مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ پھر جب 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو گیا تو اس وقت میں مسلمانوں کے دلوں کے اندر انتقام کا ارادہ پیدا ہوا، بدلہ اور ان سے جو ہے نا جزا لینے کا ارادہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا۔ مسلمان 8 ہجری کے اندر مکہ میں کعبۃ اللہ کو فتح کر چکے تھے، یعنی مکہ مسلمانوں کا ہو چکا تھا۔ اب مسلمانوں کے پاس طاقت تھی، کافروں کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ دل میں ارادہ پیدا ہو رہا تھا کہ وہ پورے جو کافروں کی حرکتیں تھیں، ایک ایک حرکت کا مسلمان بدلہ لیں۔ تو ان کو یاد آ رہا تھا ایک ایک واقعہ، آپ علیہ السلام پر دی جانے والی تکلیفیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ستائے جانے والی ان کی وہ حرکتیں مسلمانوں کو یاد آتی ہوئی جا رہی تھیں۔ مسلمان ایک ایک واقعے کو یاد کر کے انتقام لینا چاہتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا۔ قرآن بھی ان سے کہتا ہے کہ یہ مقدس جگہ ہے، یہاں اس جگہ کی بے احترامی نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے دل کے اندر انتقام اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے تم پر ظلم کیا، تو اللہ نے یہاں پر مسلمانوں کو سمجھایا ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جائے گا، اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں دیا جائے گا، پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا جائے گا۔ ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے تم بھی ظالم نہیں بننا چاہیے، تم ظلم کرنے والے نہیں بننا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کا ظلم تمہیں مجرم نہ بنا دے، یعنی تم بھی جرم کرنے والے بن جاؤ ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے۔ وہ ظلم کر رہے ہیں تو تم ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے تم بھی ظالم بن جاؤ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تم اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں دینا چاہیے، انصاف کے ساتھ، امن کے ساتھ رہنا چاہیے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے۔ اس آیت کے اندر ذرا غور کریں تو آج کے زمانے کے اندر جتنی فلمیں بنائی جا رہی ہیں، جتنے اعتراضات مسلمانوں پر کیے جا رہے ہیں کہ مسلمان اسلام کو جو پھیلائے ہیں، تلوار کے زور سے پھیلائے ہیں، طاقت سے پھیلائے ہیں، یہ سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن، اللہ میاں قرآن کے اندر یہ کہہ رہے ہیں تم ظلم کا جواب ظلم سے مت دو، تلوار کا جواب تلوار سے نہیں دینا چاہیے، سامنے والوں کی عداوت کی وجہ سے تم بھی ظلم کرنے والے نہیں بن جانا چاہیے۔ اللہ یہاں پر مسلمانوں کو روک رہے ہیں، تو یہاں پر آپ اندازہ لگائیں، اسلام کبھی بھی ظلم کا جواب ظلم سے دینے کی اجازت نہیں دیتا، پتھر کا جواب اینٹ کا جواب پتھر اور اینٹ سے دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتاتے ہیں کہ اسلام آپ علیہ السلام نے اپنے اخلاق سے پھیلایا ہے۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم تعاون کرو ایک دوسرے کا نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ چند چیزوں کی بے ادبی نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ بیان کی گئی کہ تم دوسروں کے ظلم کی وجہ سے تمہیں ظالم نہیں بننا ہے۔ تیسرا یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آؤ، ایک دوسرے کا سپورٹ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، یعنی نیکی کے جو کام ہیں آپس میں ایک دوسرے کا مدد کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی لاچار ہے، کسی کو ضرورت ہے تو اس کے ضرورت کے کام آنا چاہیے۔ محلے کے اندر کوئی بیوہ ہے جس کا گزارا نہیں ہوتا تو اس کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے، اس کے کھانے اور اس کے رہنے کے انتظام کے اندر حصہ لینا چاہیے۔
اور تقوی کے کاموں کے اندر، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ جو طاقتور مسلمان ہیں کمزوروں کی مدد کریں، جو مالدار مسلمان ہیں فقیروں کی مدد کریں، جو ضرورت پوری کر سکتے ہیں وہ بے ضرورتوں کی، جو ضرورت مند ہیں ان لوگوں کی ضرورت میں ان کے کام آنا چاہیے۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیں کتنے گھر ایسے ہیں ہمارے مسلمانوں کے جہاں پر چولہے نہیں جلتے، جہاں پر بیوائیں ہیں مگر ان کے کھانے اور پینے کا انتظام نہیں ہے، اور جہاں پر یتیم ہیں مگر ان کے سر پر کوئی کسی کا آسرا نہیں ہے۔ ایسے میں ہمارا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے ٹی ویوں کے خریدنے پر، دیواروں کو سجانے دھجانے پر، باتھ روم کے ٹائلز کو چمکانے پر ہمارا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، ٹی وی اور فون کے گندے ریچارجوں پر، مگر ہم مدد نہیں کرتے کسی غریب کی۔ ہم پیسہ خرچ کر دیتے ہیں شادیوں کے اندر، کمپٹیشن ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ہمارے اندر اتنا ہے کہ اس کی دعوت سے بہتر دعوت ہم کرنا ہے، اس سے بہتر ہمیں پکانا ہے، اس سے زیادہ ہمیں خرچ کرنا ہے۔ تو یہ دکھاوا، یہ ریاکاری، غیر ضروری کاموں کے اندر ہمارا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ جہاں پر خرچ کرنا چاہیے وہاں پر ہم خرچ نہیں کرتے، جس کی مدد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ظلم کے اس چیزوں میں، گناہ کے کاموں میں سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ یعنی کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کے گناہ کے کام میں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ کوئی ظلم کا کام کر رہا ہے اس کے ظلم کے کام کے اندر ہم حصہ نہیں لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے، ہم اس کے کام آ رہے ہیں، ہم بھی اس کو مشورہ دے رہے ہیں، اس کو قتل کرنے کے ارادے کے اندر ہم بھی شامل ہیں۔ کوئی آدمی کوئی ناپاک گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، ہم اس کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں۔ تو گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت کے ضمن کے اندر آج غزہ کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر جو ظالم یہودی اسرائیلی کتے جو مسلمان معصوم بچوں پر بم گرا رہے ہیں، اور ایسے بم جن بموں کے ذریعے سے زمینوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے، پہاڑوں کو چور چور کر دیا جاتا ہے، اور جن بموں کے ذریعے سے جانور بھی جو ہے نا خون کے آنسو ہوتے ہیں، ایسے بم جب کمزور مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہیں تو ہم مسلمان ان کا سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ ان کا سپورٹ نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو پروڈکٹ ہے، ان کی جو مصنوعات ہیں، ان کی جو بنائی جانے والی چیزیں ہیں، اس کا ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے۔ ان کا اور امریکہ کا کی جو پروڈکٹس ہیں، جو مصنوعات ہیں، اس کا ہمیں بائیکاٹ کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس استعمال کو چھوڑ رہے ہیں؟ یاد رکھیں، اگر ہم کسی ایک پروڈکٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں اور ہمارا پیسہ ان کو پہنچ رہا ہے تو وہی پیسہ مسلمانوں کے خون بہانے کے اندر استعمال ہو رہا ہے، مسلمانوں کی جانوں کو تلف کرنے میں استعمال ہو رہا ہے، اور وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اندر ہمارا بھی ہاتھ ہے، یہ سمجھا جائے گا۔ تو اسی لیے جو بائیکاٹ کو کہا جاتا ہے، ان بائیکاٹ کی چیزوں کے اندر مکمل ساتھ دینا چاہیے، اور جو چیزیں ہیں چھوڑنے کی ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے، ان کو ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کیا بھی نہیں ہمارا نہیں بگڑ جائے گا، کچھ بھی خاک ہمارا ختم نہیں ہو جائے گا۔ چند پیپسی کے گھونٹ اگر ہم چھوڑ دیں گے، کچھ پیزا اور برگر کے ٹکڑوں کو ہم تھوک دیں گے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑ جائے گا۔ اگر ہم ساتھ نہیں دیں گے بائیکاٹ کی اس مہم کا تو پھر مسلمانوں کے بہائے جانے والے اس خون کے اندر ہم بھی شریک رہیں گے، ہم بھی برابر کے مجرم سمجھے جائیں گے، ہمارا بھی اس کے اندر حصہ ہوگا۔ خصوصاً جو ڈیلی یوز کرنے والی چیزیں ہیں، ٹائڈ ہے، سرف کی چیزوں میں پیپسی، کوکا کولا کی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر استعمال ہوتی ہیں، اور چہرے پر استعمال کی جانے والی، صابن کی شکل میں استعمال کی جانے والی چیزیں، ایک ایک چیز کو خریدتے وقت میں ہم دیکھیں کہ کس کا پروڈکٹ ہے، کس کا بنایا ہوا ہے۔ ہمارا اپنا بھارت کا ہے تو ہم استعمال کریں، اگر ان لوگوں کا ہے تو اس کو نکار دیں، تھوک دیں، دور رہیں اور اس کے استعمال سے باز آ جائیں، ورنہ ہم ان کے اس ظلم کے اندر برابر کے شریک رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم ساتھ مت دو، ظلم کا ساتھ مت دو، گناہ کے کاموں کے کرنے کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ مت دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ نے جو احکام بتائے ہیں اس پر عمل کرنا ہے،
اور جن کاموں سے رکنے کو اللہ نے کہا ہے ان کاموں سے ہمیں بچنا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سخت ہیں پکڑنے کے اعتبار، اللہ بڑے سخت پکڑنے والے ہیں، یعنی اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جو ان کاموں سے باز نہیں آئے گا، جن کاموں کو کرنے کو کہا گیا ان کاموں کو نہیں کرے گا، اللہ اس کو پکڑیں گے، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اس سورے کے اس آیت کے اندر، ایک آیت کے اندر چند باتوں کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ پہلی بات یہ ہے چند چیزوں کی بے ادبی نہیں کرنا ہے، اللہ کی نشانیوں کی، مقدس مہینوں کی، ہدی کے جانوروں کی، کعبہ کو جانے والوں کی بے احترامی نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ جو احرام پہن کر حج کے ارکان مکمل کر چکے ہیں، اب وہ احرام کھول چکے ہیں تو ان کے لیے اجازت ہے کہ اب وہ شکار کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہا گیا دوسرے کو ظلم کرتے ہوئے دیکھ کر ہمیں ظالم نہیں بننا ہے، دوسروں کے غلط کام کرنے کی وجہ سے ہمیں ان کی طرح غلط کام نہیں کرنا ہے۔ اور چوتھا یہ کہا گیا نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا ہے، اور یہ کہا گیا کہ جو ظلم کی چیزیں ہیں، گناہوں کی چیزیں ہیں، اس کے اندر ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں، ظلم کرنے والے کا ساتھ نہیں دینا ہے، گناہ کرنے والے کے ہاتھ کو مضبوط نہیں کرنا ہے، یہ ہم سے کہا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو باتیں کہی گئیں ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عافیت کا معافات کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے یہاں پہ بیٹھنے کو قبول فرما، قرآن کی جنایتوں کو ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کے پڑھنے سمجھنے اس کو یاد کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما، قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، ناجائز مقدمات ناحق کے جیلوں میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اللہ کفر اور شرک کی گندگی میں اے اللہ ملوث لوگوں کو ہدایت اور ایمان کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بے گھر ہیں ان کو گھر نصیب فرما، جو بنجر ہو چکے ہیں اللہ ان کو آباد ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو اے اللہ ترقی نصیب فرما، خبر کی تنگیوں سے ان کو راحت سکون چین نصیب فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، خصوصاً غزہ کے مسلمانوں کی جانوں کی عزتوں کی مالوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے بہتے ہوئے خون کو تھمنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو یہودی ظالم ان پر حملہ کر رہے ہیں اللہ ان کے حملے سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان یہودیوں کو اے اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے ختم و نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ان کی ہر چال، ان کی ہر تدبیر اور ان کے ہر منصوبے کو ناکام ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم نے جو مانگا اس کو عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نصیب فرما۔ جس کی جو آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے اے اللہ جائز ہے، اللہ اس کو مکمل ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ جس کی جو پریشانی تکلیف ہے اللہ اس سے ان کو باز رہنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اس سے ان کی حفاظت فرما۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔